دیکھیں، یہ ایک بیماری ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو لگ بھی جائے۔ اور بھی دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہیں جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں، ان کو اختیار کرنا اچھی بات ہے، اس کو منع نہیں ہے، لیکن اس سے پریشان ہو کے ڈر جانا، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے خوف زدہ رہنا، جیسا کہ دن رات لوگوں کے فون آ رہے ہیں، اپنے گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے خوف زدہ ہیں۔ یہ چیز کیوں ہے؟ ارے ہم مسلمان ہیں، موت ہماری آنی ہی آنی ہے، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ زمین کے اوپر نہیں آنی۔ کوئی لاہور میں رہتا ہے تو جو رات اس کی قبر میں لکھی ہے وہ لاہور میں نہیں آنی، کوئی مکہ مدینے میں رہتا ہے تو جو رات اس کی قبر میں لکھی ہے وہ مکہ مدینے میں نہیں آنی، وہ قبر ہی میں آنی۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، ڈرنا کس بات سے؟ پھر جتنے لوگ دیکھیے، جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن خوف کس چیز کا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ پورے توکل کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ مہربانی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، جتنے لوگ اس وقت کرونا وائرس سے موت کا شکار ہو رہے ہیں روزانہ، میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ روزانہ ایکسیڈنٹ سے مرتے ہوں گے، یا کسی اور بیماری سے مرتے ہوں گے، یا بھوک سے ہی مرتے ہوں گے۔ اب دیکھیے، ہم ڈرائیونگ کے لیے نکلتے ہیں، ہماری احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس ہمارے پاس ہو، ہمیں گاڑی چلانی آتی ہو، گاڑی میں بیٹھ کے ہم نے سیٹ بیلٹ باندھ لی، اپنی لین میں رہنا ہے، اگر رات ہے تو ہیڈ لائٹ آن کرنی ہے، بارش ہو رہی ہے تو وائپر آن کرنے ہیں، اور احتیاط کے ساتھ اسپیڈ لیمٹ کو دیکھتے ہوئے اور اپنے روٹ پہ چلنا ہے، ون وے نہیں توڑنا۔ تو کچھ اصول و ضوابط کے ساتھ ہم گاڑی چلا رہے ہیں نا۔ روز گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، روز بسوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ٹرینوں کے بھی آئے دن کبھی ہو جاتے ہیں، جہاز بھی کبھی کریش ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کے سارے کام ہر آدمی اپنے روٹ پر آ رہا ہے اور جا رہا ہے، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن گھر بیٹھے خوف زدہ ہو جانا یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ گزشتہ بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، اگر یاد ہو، توجہ سے سنا ہو۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ ایک وبا آ گئی، جیسے طاعون، کینسر۔ اس وقت کے لوگ، ایک تفسیر میں ہے 4000 اور کہیں ہے 10,000، تو وہ بہت بڑی تعداد، گویا کہ 10,000 کی تعداد اپنے گھروں سے نکلی، اور دو پہاڑوں کے درمیان ان کے ذہن کے مطابق وہ بڑا اچھا پرفضا مقام تھا، انہوں نے کہا یہاں وہ بیماری نہیں آئے گی، وہاں آ کے رک گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں، کہ اللہ رب العزت نے ان تمام 10,000 کو بغیر کسی بیماری کے موت دے دی، کوئی سبب نہیں، کوئی وبا نہیں، کوئی طاعون نہیں، 10 کے 10,000 اکٹھے مر گئے ایک ساتھ۔ اب اتنی بڑی تعداد تھی، لوگوں نے کہا کون قبریں کھودے، کون دفنائے، کہاں سے انتظام ہو، ایسے ہی چھوڑ دیا، ہڈیاں گل سڑ رہی ہیں۔ اللہ کی شان، ایک نبی تھے بنی اسرائیل کے، حضرت حزقیل علیہ السلام، وہ وہاں سے گزرے، اتنی بڑی تعداد میں جب انہوں نے ہڈیاں دیکھی انسانوں کی، تو اللہ میں سے پوچھا، یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی، تو انہوں نے پھر دعا کی، یا اللہ مہربانی فرما دے، ان سب کو تو ایک دفعہ دوبارہ زندگی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو قبول فرما کر ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ ارے موت تو آنی ہے، کرونا سے پہلے بھی لوگ مرتے تھے، اس کے بعد بھی مریں گے، ڈرنا کیوں؟ احتیاطی تدابیر اختیار ضرور کریں، لیکن ڈرنے کی کیا بات ہے؟ باوضو رہیں اور یقین کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ خیر کرے گا۔ ڈرنا، ڈرانا، اسی چیزوں کو وائرل کرتے رہنا، یہ تو زندگی نہیں ہے۔ اللہ مہربانی کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ایک اور چیز، جب انسان کسی چیز کے بارے میں نفسیاتی اثر لے کے پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، تو یہ تو اور زیادہ بیماری کو کھینچنے کی بات ہے۔ جن کا امیون سسٹم، قوت مدافعت اچھی ہے، اور جو خوب مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں، انہیں تو ویسے ہی وہ کچھ نہیں کہتا۔ تو جتنی ہم سنسنی اور پریشانیاں پھیلائیں گے، ہم اعصابی طور پر کمزور ہو کے زیادہ موقع فراہم کریں گے بیماری کو آنے کا۔ تو بھائی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر کسی کے مقدر میں کوئی بیماری لکھی ہے تو وہ آ کے رہے گی، اور کسی کے مقدر میں اگر بیماری نہیں لکھی تو نہیں آئے گی۔ جیسے اگر کسی کے مقدر میں ایکسیڈنٹ کا ہونا لکھا ہے، وہ سیٹ بیلٹ بھی لگا لے، وہ سارے کام کر لے، گاڑی میں بھی ایئر بیگ لگاؤ،
اور اگر اس کی موت ایکسیڈنٹ سے آنی ہے، جیسے لیڈی ڈیانا کی آئی تھی نا، ایکسیڈنٹ سے آئی تھی، اس کی گاڑی ہماری گاڑیوں سے تو اچھی ہوگی نا، کہ جی اتنے 100 یا 120 کلومیٹر پہ جا کے بھی کہیں جا کے ایکسیڈنٹ ہو تب بھی کچھ نہ ہو۔ ہماری گاڑیوں میں تو صرف ایک ایئر بیگ لگے ہوتے ہیں، وہ تو اس سے آگے کی گاڑی تھی، لیکن اگر اللہ نے لکھی کسی کی ایکسیڈنٹ میں ہے تو وہاں آنی ہے، تو پھر بھی ڈرنا کیا؟ اور صحابہ کرام تعاون میں شہید ہوئے، اور کورونا کیونکہ پھیپھڑے اور جس اندر پیٹ کی بیماری ہے، اس طرح کی وبائی بیماری میں اور پیٹ کی بیماریوں میں اس طرح سے چلے جانا، انشاءاللہ قیامت کے دن شہادت کے شہداء کے درجے میں کھڑے ہوں گے، اور شہداء کی موت ہے۔ صحابہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تعاون میں شہید ہوئے، اور صحابہ تعاون میں شہید ہوئے۔ تو بھائی اگر بیماری آ بھی گئی کسی کو تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی، اس بیماری میں موت آ گئی تو شہادت کی موت ملے گی، ڈرنا کیوں ہے؟ میری ان تمام باتوں کا مقصد میں بار بار واضح کر رہا ہوں، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر توکل بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہم اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں، اللہ خیر کرنے والے ہیں، اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں معاشرے کے اندر، کبھی بھی کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، صرف کورونا تو نہیں ہو سکتا، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں۔ تو انسان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہاں رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اس طرف ہماری توجہ جو ہے نا وہ من حیث القوم نہیں، جدھر توجہ ہونی چاہیے جو مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا بڑھانا، اس طرف ہماری توجہ جو ہونی چاہیے وہ اتنی نہیں، ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے تو مانگنے ہی عافیت چاہیے، حفاظت کی جو دعائیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، باوضو رہیں، اللہ بہت مہربانی فرما دیں گے۔ صرف کرونا سے تو نہیں بچنا، ہم نے تو تمام بیماریوں سے بچنا ہے۔ تو تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم جنک فوڈ کو چھوڑیں، وہ ہم سے نہیں چھوٹ رہا، ہم سنت غذاؤں پر آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کھایا اس کے اوپر تحقیق کریں، سادگی پر آئیں، سادہ غذاؤں پر آئیں۔ جتنے بھی یہ سافٹ ڈرنکس ہیں ڈاکٹروں سے پوچھیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں سب نقصان دہ ہیں، ان چیزوں کو چھوڑیں۔ خالی کرونا سے تو نہیں بچنا، تمام بیماریوں سے بچنا ہے نا۔ تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں جو حدیث کے اندر آتی ہیں، چبا چبا کے کھانا، کم کھانا، ان ساری چیزوں کو اختیار کریں۔